الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام برادران اسلام، دینی اور ایمانی بھائیوں، قرآن کریم کی آیت شریفہ اب حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی، اس میں حق تعالیٰ شانہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلائیے۔ ادعو کا معنی دعوت دیجیے، بلائیے۔ الی سبیل ربک، آپ کے پروردگار کے راستے کی طرف۔ آپ کے پروردگار کا راستہ کون سا ہے؟ دین اسلام، دین حق کی طرف بلائیے، اللہ کے احکام کی طرف بلائیے۔ بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر کوئی معترض اعتراض کرے تو ان کے ساتھ اچھی طریقے سے آپ دلائل پیش کر کے بھی ان کو اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلائیے۔ توحید اور رسالت یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ دو پہیے والی جو گاڑی ہوتی ہے نا، ٹو ویل، ٹو یعنی دو اور ویل پہیے کو کہتے ہیں۔ دو پہیے والی جو گاڑی ہوتی ہے وہ ایک پہیے سے نہیں چلتی، ایک پہیہ نہ ہو تو نہیں چلے گی، اور دو پہیے نہ ہو تو اس کو ٹو ویل ہی نہیں کہا جائے گا۔ ٹو ویل کو صحیح طریقے پر چلنے کے لیے ٹو ویل کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ایمان کے ہونے کے لیے توحید اور رسالت یہ اصل بنیاد ہے۔ ان دونوں چیزوں کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ کھلا جڑ جو بولتے ہیں نا، جس جڑ کے اوپر پورا درخت کھڑا رہتا ہے، تنا، اس کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ باقی جتنی اطراف کی جو جڑیں ہوتی ہیں، سائڈ کی جڑیں، وہ درخت کی قوت اور طاقت کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہے۔ بنیاد وہ جڑ ہے جس کے اوپر درخت کھڑا ہے۔ یہ چاروں طرف کی جڑیں اگر سوکھ جائے گی، اس کو کاٹ دیں گے، درخت کمزور تو پڑ سکتا ہے لیکن درخت سوکھے گا نہیں۔ ہم اگر جو بنیادی جڑ ہے جس کو کھلا جڑ بولتے ہیں، اگر اس میں کوئی نقص آ گیا، وہ سڑ گئی ہے، اس کو کاٹ دیا تو درخت باقی نہیں رکھ سکتا، سوکھ جائے گا۔ ایسے ہی توحید اور رسالت یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اس میں ذرہ برابر بھی نقص اور خامی اور کمی ہوگی تو ایمان ہی نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی احکام اور اعمال ہیں وہ ایمان کو طاقتور بنانے کے لیے، لیکن وہ اس وقت ہوگا جب کہ بنیاد مضبوط ہو۔ بنیاد ہی کمزور ہے اور بنیاد ہی میں ڈگمگاؤ ہے تو پھر باقی اعمال بھی ایسے ہی کچے ہوں گے۔ توحید کا کیا مطلب؟ اللہ کو ایک ماننا، اس کی تمام ذاتی اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کا نام ہے توحید۔ اللہ کو ایک ماننا اور اس کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت کی ہی نہیں جا سکتی۔ دنیا میں کوئی اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو یہی دعوت دی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر اللہ نے بھیجا، کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ،
ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا، آپ نے یہی فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا، آپ نے بھی یہی فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے اپنے قوم کو یہی کہا، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا فرض اول، سب سے پہلا فرض منصبی دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا۔ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے غیر کی عبادت کسی بھی حال میں نہیں کی جائے، دنیا میں کوئی اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہ تو توحید کے اوپر میں آپ کو ایک اشارے کر رہا ہوں۔ اسی کو حق تعالیٰ شانہ نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا، انا اللہ لا الہ الا انا، خود حق تعالیٰ شانہ فرما رہے ہیں، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ خود فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں۔ پھر آگے فرماتے ہیں، انا مالک الملوک، دنیا کے تمام بادشاہوں کا میں مالک ہوں۔ اور مالک کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کو اپنی مملوکہ چیز کے اوپر پورا تصرف کرنے کا حق حاصل ہو، اس کو مالک کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سارے کے ساروں کے اوپر اللہ کا قبضہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، انا مالک الملوک، میں تمام بادشاہوں کا مالک ہوں۔ پھر فرمایا اللہ نے، وہ ملک الملوک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ دنیا میں جتنے بھی حکمران ہو سکتے ہیں، جتنے بھی بادشاہ ہو سکتے ہیں، تمام کا بادشاہ میں ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ بادشاہ کے قلوب میرے قبضے میں ہے، میری مٹھی میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے۔ میرے بندے اگر میری اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں تو بادشاہوں کی دلوں کے اندر میں میرے بندوں کی محبت ڈال دیتا ہوں، وہ محبت اور نرمی کا برتاؤ مخلوق کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور اگر میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں اور مجھے ناراض کر کے گناہوں والی زندگی گزارتے ہیں تو میں حکمران کے دلوں کے اندر سختی ڈال کر کے ان کے دل کو سخت اور تنگ بنا دیتا ہوں، جو اپنی رعایا کے ساتھ وہ سختی کا اور عذاب کا معاملہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے حکمران کو برا بھلا کہنے میں مشغول مت ہو، اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو، اللہ کی یاد کے اندر مشغول ہو۔ اللہ پاک ان حکمران کی دلوں کے اندر، بادشاہوں کی دلوں کے اندر محبت بھر دیں گے، ان کے دل نرم ہو جائیں گے اور اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر ان کے دل کو میں سخت بنا دوں گا، جو تمہارے ساتھ سختی اور عذاب کا معاملہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میری اطاعت کرو گے تو پھر میں بادشاہوں کے بدلہ لینے میں صرف اکیلا میں کافی ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہر ایک تسبیح لے کر کے مسجد کے اندر بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں۔ اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبردار والی زندگی گزارے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے، توبہ اور استغفار کر کے اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ صحیح قائم کرے۔ قرآن اور حدیث میں اسی کے اوپر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ ایک انسان اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط تر کرے۔ ضرورت اس بات کی ہے۔ اور بزرگ اور دوستوں، حکمران کو اور بادشاہوں کو جتنی دیر ہم برا بھلا کہیں گے وہ ہمارا وقت ضائع ہوگا، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ حکمران اور بادشاہوں کے اس کو برا بھلا کہنے میں مشغول ہونے کے بجائے اپنے آپ کو اطاعت کے اندر اور فرما برداری کے اندر لگاؤ۔
خود اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں بادشاہوں کی دلوں کے اندر نرمی میں ڈال دیتا ہوں، ان کے دلوں کے اندر محبت ڈال دیتا ہوں، جو رعایا کے ساتھ وہ محبت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ تو ایک توحید اللہ پاک فرما رہے ہیں، انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ساری کائنات کو میں نے پیدا کیا ہے اور ساری کائنات میرے قبضے میں ہے، میں جو چاہے جیسا چاہے جب چاہے جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اس لیے بزرگ اور دوستو، ہمیں اس بات کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مجھے چونکہ آگے اجتماع کے عنوان سے کچھ ضروری باتیں کہنی ہیں، اس لیے میں یہ کچھ تمہیدی باتیں کہہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہوئی توحید، دوسری چیز رسالت۔ رسالت کا کیا مطلب؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر ماننا، صرف اللہ کا نبی ماننا نہیں بلکہ اللہ کا آخری نبی ماننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے اوپر اللہ پاک نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نبوت چلے گی، آپ کے علاوہ کسی کی نبوت نہیں چلے گی۔ ہاں، اللہ پاک نے جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا میں مبعوث کیے، سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے، سب ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ ہی کی نبوت چلے گی، قیامت تک آپ کے علاوہ کسی کی بھی نبوت نہیں چل سکتی ہے۔ اس کے اوپر میں مفصل پہلے بیان کر چکا ہوں۔ بہرحال توحید اور رسالت یہ دونوں بنیاد ہے ہمارے ایمان کی، اگر اس میں تھوڑا بھی ڈگمگاؤ ہوگا، تھوڑا بھی کچاس ہوگا تو پھر ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے بزرگ اور دوستو، آج ان دونوں چیزوں کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور حالات کا تقاضا بھی یہی ہے۔ آج مسلمان کو وندے ماترم کہنے کے اوپر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ہم وندے ماترم نہیں کہیں گے، ہمارا سر صرف اللہ ہی کے سامنے جھک سکتا ہے، اللہ کے غیر کے سامنے ہمارا سر نہیں جھکے گا۔ یہ توحید ہے، توحید کے اندر ذرہ برابر بھی خلا ہوگا، ایمان کے اندر نقص پیدا ہو جائے گا۔ تو اجتماع آ رہا ہے ہمارا، اجتماع کا جو عنوان اور موضوع ہوتا ہے وہ توحید اور رسالت ہی ہوتا ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا فرض منصبی جو ہے وہ دعوت اللہ، اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلانا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلائیے اور دعوت دیجیے۔ اجتماع جو ہوتا ہے، اجتماع اور استماع دونوں طرح اس کو ہم بولتے ہیں، دونوں صحیح ہیں۔ اجتماع کا مطلب جمع ہونا اور استماع کا مطلب سننا۔ یہ کیا اس کے اغراض ہے، کیا مقاصد ہے؟ جہاں کہیں بھی اجتماع اور اجتماع ہوتا ہے، یہ کوئی سرسری چیز نہیں ہوتی ہے میرے بزرگ اور دوستوں۔ ہزاروں آدمیوں کی فکریں، کاوشیں، کوششیں اور انتھک محنتیں اور اللہ سے مانگنا، یہ ساری چیزیں جب جمع ہوتی ہے، اس کے بعد ایک اجتماع وجود میں آتا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دی، اور بلکہ مہینوں سے قربانیاں دے رہے ہیں۔ زمین والوں نے زمین کی قربانیاں دی، اور مال والوں نے مالی قربانیاں دی، جان والوں نے جانی قربانیاں دی، انتھک کوششیں لگتی ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ عمومی طور پر لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کر کے اس کو زندگی کا مقصد سمجھایا جائے۔ اور چونکہ دنیا کے گندے ماحول کے اندر انسان جب رہتا ہے اور دنیا کی چیزوں کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ایمان کے اوپر ایک گرد آ جاتا ہے، اور ایمان اور دین کی نسبت پر قربانیاں دینے کے جو جذبات اس کے دلوں میں ہونے چاہیے وہ ماند پڑ جاتے ہیں، وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ تو عمومی طور پر لوگوں کو جمع کر کے زندگی کا مقصد سمجھا کر کے ان کو قربانیاں دینے پر ابھارا جاتا ہے، آمادہ کیا جاتا ہے۔ آج 90% سے زیادہ لوگ جو ہیں اپنی زندگی کے مقصد سے ہٹ کر کی زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کے مقصد سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ جیسا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مرنا ہی نہیں، دنیا ہی سب کچھ ہے،
حالانکہ مسلمان کی زندگی کی شروعات یہ موت کے بعد سے ہوتی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، لیکن اس کو انسان بھلا کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اس مقصد کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے، صحابہ کی قربانیاں بتلائی جاتی ہیں، ایمان اور یقین کی بات سمجھائی جاتی ہے، اور پھر قربانیوں کے اوپر اس کو آمدہ کر کے قربانیاں دلائی جاتی ہیں کہ زندگی میں دین کا لانا کتنا ضروری ہے اور زندگی میں دین لانے کے لیے کتنی قربانی دینا ضروری ہے۔ لیکن یہ کس وقت حاصل ہوگا؟ جب کہ ہم سننے کا حق ادا کریں گے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ اجتماع کو ہم نے دعا کے لیے سمجھ لیا ہے، کسی کو بھی دعوت دو اجتماع کا کہو تو پوچھتا ہے دعا کرو۔ میرے بھائیوں، اجتماع کا مقصد ہرگز دعا نہیں ہے۔ دعا تو ہر دین کی مجلس کے بعد ہوتی ہے، اگر ہم نہیں جائیں گے تو بھی دعا ہو جائے گی۔ جس مقصد کے لیے جائیں گے، جس نیت کے ساتھ جائیں گے، وہ نیت ہمیں حاصل ہوگی۔ انما الاعمال بالنیات۔ جب تک کہ پورے مقصد کو سامنے رکھ کر پوری توجہ کے ساتھ ہر مجلس کے اندر اپنے آپ کو شریک کر کے ہمارے جو آنے والے اکابر اور مہمان حضرات جو کہنا چاہتے ہیں، اس کو جب تک کہ ہم دل کے کان سے نہیں سنیں گے، وہاں تک ہمیں اجتماع کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کو سرسری نہ سمجھے، اجتماع کو میلہ نہ بنا میرے بزرگوں اور دوستوں، کہ چلو تھوڑا گھومنا پھرنا ہو جائے گا، تھوڑی تفریح ہو جائے گی، بازار لگے گی تو ٹھنڈی کا موسم ہے تو کچھ خرید لیں گے۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو اجتماع کی ناقدری ہو رہی ہے۔ ایسے ماحول کے اندر اور ایسے گئے گزرے دور کے اندر ایک جگہ پر ہزاروں کی تعداد میں دین کی نسبت پر جمع ہو جانا، میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بہت بڑی اللہ کی دین ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ ایسے بھی دنیا میں ملک ہیں، ایسی بھی جگہ ہیں جہاں دین کی بات کہنے کے لیے اور دین کی بات سننے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اس کو ایسے مواقع فراہم نہیں ہوتے ہیں، اور ہم آج یہ ماحول ہے اس لیے اس کی ناقدری کر رہے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں اور کہا بھی کرتا ہوں کہ جمعہ کے دن جو بیانات ہوتے ہیں 10 منٹ 15 منٹ، اس کو بھی معمولی مت سمجھو، اس کی بھی قدر پہچان لو، اور نہ کوئی بعید نہیں ایسا وقت آ جائے کہ دین کی بات ہم سننا چاہیں لیکن سن نہ سکیں۔ اس لیے بزرگ اور دوستوں، اجتماع کو میلہ نہ بناوے، تفریح نہ بناوے، سیر کی چیز نہ بناوے۔ ہوتا کیا ہے، اس مرتبہ جب ہم خطیبوں کو جوڑا گیا تھا تو اس میں ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ لوگوں سے کہا جاوے کہ بچوں کو ساتھ میں نہ لے جائیں۔ ہوتا کیا ہے، چھوٹے بچے ہم ساتھ میں لے جاتے ہیں، بچہ ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی مجلس میں جم کر بیٹھنے کا ارادہ بھی کرتے ہیں کہ مجھے آخر تک بیٹھنا ہے اور سننا ہے، لیکن پھر بچہ پریشان کرتا ہے۔ کچھ دیر ہم بیٹھے، بچہ کہتا ہے کہ پانی پینا ہے، پیشاب کرنا ہے، اب سارے مجمع میں سے کھڑا ہو کر کے انسان اپنے بچے کو لے کر کے جب جاتا ہے تو دوسرے لوگ جن کی کھڑے ہونے کی ہمتیں نہیں ہوتی تھی، اس کی بھی ہمتیں بن جاتی ہیں، اور ایک کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ کھڑا ہونا شروع کرتے ہیں، اور مجلس کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، جس کا اثر کہنے والے کے اوپر اور بیان کرنے والے کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ مجلس کی جتنی طلب ہوتی ہے، اس حساب سے اللہ پاک کہنے والے کے دل کے اندر بات ڈالتے ہیں۔ بہرحال آپ کو بھی تجربہ ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بچے لے کر جاتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ بھرے مجمع کے اندر سے بچے کو لے کر کے جا رہے ہیں اور انتشار کر رہے ہیں، اور مجمع کے اندر جو ہے یہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اجتماع میں لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بچے ہوتی ہے، کوئی تفریح نہیں ہے، یہ کوئی میلہ نہیں ہے۔ ہم اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر کے جاویں اور مستقل 3 دن کی قربانی دیں، اپنے کاروبار کو بند رکھیں، اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے ہمارے اکابر بزرگان دین جو اتنی قربانیاں دے کر کے آ رہے ہیں، ہر مجلس کے اندر مکمل بیٹھ کر ان کی باتوں کو ہم دھیان سے سنیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ سن تو لیں شروع سے آخر تک، جب تک کہ پوری بات نہیں سنیں گے وہاں تک ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو ایک تو یہ خیال رکھنا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہاں جانے کے بعد بھی بہت سارا مجمع ایسا ہوتا ہے کہ بازاروں کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہاں پنڈال کے اندر قیمتی باتیں بیان ہو رہی ہیں، ایمان اور یقین کی باتیں بیان ہو رہی ہیں، صحابہ کی قربانیاں بیان کی جا رہی ہیں، اور بازار کے اندر
مجمع انتشار کر رہا ہے، وہاں ہم بھیڑ لگاتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اب بازار میں تو ہماری زندگیاں نکل گئی، بازار میں بیچتے بیچتے خریدتے خریدتے ہم نے اپنی زندگیاں کھپا دی۔ یہ اتنا سارا پنڈال اور اتنی ساری قربانیوں کے بعد یہ چیز جب وجود میں آئی ہے، اب وہاں جا کر بھی ہم بازار والا ماحول گرم کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے وہاں جا کر کچھ چونکہ 3 دن کا پروگرام ہے، باہر سے جو لوگ آتے ہیں، انسان کی ضرورت بھی ہوتی ہے، چائے پانی کے لیے کچھ ہوٹل، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، بقدر ضرورت اس کو استعمال کیا جائے۔ اپنا مقصد ہے اس کو سامنے رکھ کر کے پنڈال کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنا وقت خرچ کرے۔ تیسری چیز، سارا انتظام مشورے سے ہوتا ہے۔ پارکنگ میں کون رہے گا، کس راستے سے جانے کا ہے، کس راستے سے آنے کا ہے، کھانے کے پاس لینا ہے، کھانے کا زون کیا ہے، ساری چیزیں جو انتظام جو ہوتا ہے مشورے سے ہوتا ہے، اور اس کے اندر لوگ نگراں ہوتے ہیں، اس کی باتوں کا ماننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم جب جائیں گے تو مسئلہ آئے گا پارکنگ۔ اب پارکنگ کے لیے بیچارے قربانی دے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ہم کو کہہ رہے ہیں کہ گاڑی ادھر جانے دو، ہم کہتے ہیں ہماری گاڑی ادھر ہی جائے گی۔ اگر سب لوگ یہی کریں گے اور اس کی بات کو نہیں مانیں گے تو یہ تو پھر انتشار ہو جائے گا، بدنظمی ہو جائے گی۔ اس لیے ہم ان باتوں کو خیال رکھیں، یہی چیزیں اجتماع کے اندر سکھلائی جاتی ہیں۔ گزشتہ آخا کے اندر جو اجتماع ہوا تھا، وہاں بڑے بڑے سرپنچ لوگ بھی آئے تھے جو غیر مسلم بھی تھے، تو بڑے متاثر ہوئے۔ وہاں مستقل رہ کر کے انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے ہماری زندگی میں ایسا مجمع دیکھا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں مجمع ہے اور اس کے اوپر کوئی پولیس بندوبست نہیں۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ کوئی لڑکی اس کے اندر، کوئی عورت نظر نہیں آتی ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے دھرموں کے اندر اور ہماری مجلسوں کے اندر تو اختلاط ہوتا ہے، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتے ہیں، کوئی شور و شگف نہیں اور کوئی واویلا نہیں، بڑے اطمینان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ صرف ہمارے اعمال کی وجہ سے ہزاروں لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور کبھی ہم کو ایسی غلطی کر ڈالتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ساری محنت کے اوپر پانی پھیر جاتا ہے۔ ہم جس راستے سے جائیں گے اور جس راستے سے آئیں گے، ہمارے ہندو بھائیوں کی بھی مکانات ہوتے ہیں، وطنی بھائیوں کی بھی مکانات ہوتے ہیں، وہ بھی ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ اگر ہم نے کچھ آگے پیچھے کیا اور کچھ ایسی شرارتیں ہو گئی، کچھ ایسی غلطیاں ہو گئی، تو پھر یہ تو سب کرا پانی میں چلا جائے گا، بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارا جانا بھی دعوت بن جاوے، ہمارا آنا بھی دعوت بن جاوے، ہمارا ہر عمل دعوت بن جائے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کسی کو معلوم نہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور لوگ ہم سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ اس لیے آقا کے اجتماع کے اندر یہ کارگزاری آئی تھی کہ بڑے بڑے لوگ غیر مسلم تھے لیکن بڑے متاثر ہوئے تھے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ساری چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ جس راستے سے جانے کے لیے کہا جائے اسی راستے سے جاوے، جس راستے سے آنے کے لیے کہا جائے اسی راستے سے آوے۔ ہر ایک چاہے کہ میں آرام سے نکلوں گا، اطمینان سے نکلوں گا، میرے بھائی جلدی نکل جاوے، تو پھر اطمینان رہے گا راستے کے اندر۔ اور ہر ایک چاہے گا کہ میں جلدی نکلوں تو پھر راستے کے اندر دشواری ہو جائے گی، اقسامات ہو جائیں گے، ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے، ہمیں بھی نقصان ہوگا، دوسروں کو بھی نقصان ہوگا۔ ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک بات خاص یہ کہی گئی ہے کہ اجتماع گاہ کے اندر جانے کے لیے آترولی سے ہو کر کے جا رہے، ایک راستہ سیل سے ہو کر کے جاتا ہے اور دوسرا راستہ آترولی سے ہو کر کے جاتا ہے۔ تو بزرگوں کی طرف سے یہ رہنمائی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جانے کے لیے آترولی والا راستہ اختیار کریں، اس میں بڑی سہولت ہے اور سیدھا ہم اجتماع گاہ کے اندر پہنچیں گے۔ اس سے بزرگوں اور دوستوں، 21، 22، 23 اتوار، پیر، منگل، اتوار سے شروع ہو کر کے منگل تک ہمارا یہ اجتماع چلے گا اور ہوگا چاکوا کے اندر پورے ضلع کے اعتبار سے۔ اتوار سے شروع ہو رہا ہے، اتوار کے دن بھی 10:45 سے 12:15 بجے تک پنڈال کے اندر تعلیم کے حلقے ہوں گے۔ اسی طریقے سے پیر کے اندر بھی تعلیم کے حلقے ہوں گے اور ہر نماز کے بعد مجلس ہوگی، مغرب کے بعد بھی عمومی بیان ہوگا اور پیر کے دن بھی مغرب کے بعد عمومی بیان ہوگا اور اجتماع پورا ہوگا منگل کے دن فجر کے بعد عمومی بیان ہوگا اور 10 بجے آخری مجلس ہوگی۔ ہم سب یہ ارادہ کریں کہ جتنی بھی ہمیں ہدایت دی جائے ان ہدایت کے اوپر ہم عمل کریں گے اور سکون اور وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم جائیں گے اور آئیں گے اور پورا وقت اپنا اجتماع کے اندر خرچ کریں گے۔ ہم دوسروں کو نہ دیکھیں، ہر ایک ٹھان لے کہ مجھے اس مرتبہ اجتماع کی پوری قدر کرنی ہے،
اور تینوں دن کی قربانیاں دے کر ہر مجلس کو سننا ہے، ہر اس طریقے سے کہے گا تو بہت آسان ہو جائے گا، اور گھومنے والوں کو پھرنے والوں کو دیکھیں گے تو سب کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے بزرگ اور دوستوں، یہ کچھ گزارشات تھی کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے۔ یہ بڑی قربانی کے بعد یہ چیز وجود میں آتی ہے، بڑی قربانی کے بعد اس کی قدردانی کرنی ہے، وقت فارغ کرنا ہے، اور مستقل 3 دن رہ کر کے ہمیں وہاں پورا وقت وہاں نکالنا ہے اور ہر مجلس کو دھیان سے سننا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پیر کے دن 11 بجے علماء کی بھی مجلس ہوگی، اس لیے علماء حضرات بھی پیر کے دن 11 بجے اجتماع گاہ کے اندر پہنچنے کی کوشش کریں۔ ایک اعلان یہ ہے کہ نگیچانہ سے ایک صاحب اپنی ذاتی ضرورت کے لیے آئے ہیں، نگیچانہ کا رہنے والا ہے اور مقروض ہے، ان کے بھائی کی بیوی بہت زیادہ بیمار ہے، کینسر کی مریضہ ہے، اس لیے اپنی ذاتی امداد کے لیے آئے ہیں۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ ان کی امداد فرمائیں۔